گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے، آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله: الأصل الثالث رد الشبهة الذي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وآخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين۔ مؤلف علیہ الرحمہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ چھٹا وصول، 6 نمبر کا وصول یہ ہے کہ ان شبہات کو رد کرنا ہے یا ان شبہات کی تردید کرنی ہے جو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رکھا ہے۔ یعنی چھٹا وصول دراصل کیا ہے؟ شبہات کا رد ہے، جو شبہات شیطان نے پیدا کیے ہیں۔ اور وہ شبہات کس کے تعلق سے پیدا کیا شیطان نے؟ وہ قرآن و سنت کو چھوڑنا اور رائے پر، خواہشات پر چلنا۔ تو شیطان نے جو شبہ ڈالا وہ شبہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑو اور لوگوں کے رائے، بڑوں کی رائے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار۔ اور اب وہ شبہ کیا ہے؟ قرآن و سنت لوگ چھوڑ دیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے کس پر چلیں؟ لوگوں کی رائے اور لوگوں کی باتوں پر چلیں اور اپنے خواہشات کے مطابق چلیں۔ اس کے لیے شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا، کیا شبہ ڈالا؟ وہ اس نے یہ شبہ ڈالا کہ قرآن و سنت کو صرف اور صرف مجتہد ہی سمجھ سکتا ہے۔ آج یہی سب سے بڑا شبہ ہے کہ قرآن و سنت، قرآن یا حدیث یہ سمجھنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ اس کو کون سمجھیں گے؟ صرف علماء سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی خاص طبقے کے علماء، راسخون فی العلم۔ تو یہ شبہات آج لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ لہذا ایک عام انسان قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس سے پہلے جو ہے ایم پی میں میں تھا، تو ایم پی میں کچھ بچے جب جڑے تو انہوں نے کیا کیا
تفسیر ابن کثیر پڑھنا شروع کی، تو بدنام کرنے والوں نے ان کو یہ کہہ کر کے بدنام کیا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے لوگ کیا ہو گئے ہیں؟ گمراہ۔ یعنی گویا کہ گمراہی کی پہچان ہے، گمراہ لوگوں کی پہچان بن گئی ہے کہ وہ قرآن ترجمہ سے پڑھتے ہیں، ورنہ قرآن سیکھنے کا، سکھانے کا، تجوید کا اہتمام، حفظ قرآن کا اہتمام آج اپنے جماعت کے علاوہ دیگر جماعتوں میں اس کا اہتمام زیادہ پایا جاتا ہے، زیادہ اہتمام اس سے پایا جاتا ہے۔ لیکن ان کے یہاں جس چیز کا اہتمام نہیں پایا جاتا وہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا، کیونکہ کہیں نہ کہیں شیطان نے اور شیطان صفت علماء سو نے ان کے ذہنوں میں بات بٹھا دی ہے کہ قرآن ہمارے تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں، یہ سب سے بڑا شبہ ہے۔ اسی لیے عام انسان قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ اگر کسی نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو کیا کہتا ہے؟ بھئی ہمارا کام نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں۔ تو یہ پہلا شبہ، یہ وہ شبہ ہے قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے کہ یہ گویا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے کہ قرآن و سنت پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا یہ عام لوگوں کا کام نہیں، یہ صرف اور صرف خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں کہ صرف اور صرف کون کر سکتا ہے؟ جو مجتہد ہو، مجتہد ہو وہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ کیا یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ دیکھیے قرآن سارے لوگوں کے لیے آیا، ایسا تھوڑی کہا گیا ہے قرآن میں کہ قرآن جو ہے صرف علماء ہی سمجھیں گے، ایسا نہیں۔ ہاں الگ مسئلہ ہے کہ دیکھیے قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جو عام آدمی بھی اس کو پڑھے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ باتیں قرآن کے اندر ایسی ہیں جو صرف اور صرف اہل علم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو علم کی گہرائی رکھنے والے اہل علم وہ سمجھتے ہیں، یعنی وہاں سے مسئلہ وہ اخذ کرتے ہیں۔ جیسے کہ فتویٰ دینے کا کام ہے، جو مفتی ہیں، مجتہد لوگ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن اور سنت ان کے سامنے ہوتا ہے، وہاں سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں، وہاں سے ایک مسئلے کا استنباط کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں تین طرح کے اور قرآن جو ہے یہ تینوں طرح والے لوگوں کے کہ اہل علم کسی اور نظریے سے اس کو سمجھتے ہیں، اور عام چیزیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ علماء ہی اس کی تشریح و توضیح جانتے ہیں، کچھ اور ہے جو گہرائی کی ضرورت ہے اس میں مزید، تو اس میں اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہیں، علم جن کا اور بڑا ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ صرف علماء کے لیے اور وہ لوگ جو گہرا علم رکھے ان کے لیے، قرآن سب کے لیے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو عام ہیں بالکل، مثلا قرآن کے اندر کہا گیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب اگر کسی کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کیا جائے تو کون کہے گا کہ نہیں نہیں میں جاہل ہوں، میرے سمجھ میں بات نہیں ہے، یا یہ کہے کہ آپ یہ مت کہو، یہ کیا ہے؟ صرف علماء کا کام ہے، علماء ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ اب اس میں کیا سمجھنے کی چیز ہے؟ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ اب اس میں کون سا مسئلہ اخذ کرنا ہے؟
کون سی بڑی گہرائی کی بات سمجھنی ہے؟ یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح سے قرآن میں کہا گیا کہ لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس میں کیا گہرائی والی علم ہے؟ کوئی ایسا گہرا علم اس میں چھپا ہوا ہے جو ایک آدمی ترجمہ پڑھ کر کے نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کو بتا جائے گا بھائی انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، سمجھ بتا دیا گیا۔ اور قرآن میں کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو کم سے کم ایک سننے والا سمجھ گیا کہ میں نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نماز کے بارے میں رہ گیا کہ مسئلہ نماز کیسے پڑھا جائے، اس کا طریقہ کیا ہو۔ اب یہ اہل علم سے آپ کو ربط کرنا ہے، اہل علم سے آپ کو ربط کرنا ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن صرف اور صرف علماء کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا کام خالی تلاوت کرنا ہے، تو بولیے عام لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آخر یہی عام آدمی ہی تو قرآن پڑھ کر کے کیا بنا ہے؟ علم بنا ہے نا۔ تو قرآن تو یہی چاہتا ہے کہ ہر کوئی قرآن کو سمجھے، اس کا علم حاصل کرے، کیونکہ وہی پڑھ کر کے تو عالم بنے۔ اب ہر کوئی یہ کہتا پھرے کہ نہیں یہ صرف علماء کا کام ہے، تو پھر تو قرآن و سنت سے کیا ہے دور کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ مسئلہ سب سے بڑا کہ شیطان نے ایک وصول اور شیطان نے ایک شبہہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا۔ یہی شبہہ ہے دراصل کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا۔ ہمارا پڑھنا پڑھانا ہی کام ہے۔ پھر کیا کرنا ہے ہمارا کام؟ ہمارا کام ہے صرف اور صرف قصے کہانیاں سننا اور سنانا، یہی چل رہا ہے نا۔ بزرگان دین کے واقعات سنو، وہی پڑھو، وہی سیکھو، وہی سمجھاؤ، وہی سناؤ۔ حالانکہ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ عقل سے بھی پیدل کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ جو دماغ کے ورے ہوتا ہے وہ چیزیں برابر سمجھتی ہیں لوگوں کو، اور جب بات عقیدے کی جائے تو نہیں، عقل میں نہیں بیٹھتی ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کو عقل کے میزان پر تولتے اور بڑے بڑے کرامات اس کو عقل کے میزان پر تولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے ہم بڑے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اللہ والے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ اور رسول کچھ نہیں کر سکتے، ہاں ہے کہ نہیں؟ تو یعنی آج دیکھیے قرآن کی آیتوں کا انکار، احادیث کا انکار، اسی لحاظ سے کیونکہ اس کو عقل کے پیمانے پر آدمی تولنے بیٹھ جاتا ہے تو پھر احادیث کا انکار کر دیتا ہے، اور ان واقعات کو کیوں نہیں تولتا کہ عقل میں بیٹھ رہی کہ نہیں بیٹھ رہی ہے، اس کو تولنے کی کوششیں نہیں کرتا ہے، جاننے کی کوششیں نہیں کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ وہ شبہہ ہے جو قرآن و سنت۔ اچھا مقصود کیا ہے بھائی؟ دیکھیے قرآن کس کے لیے آیا؟ ہدایت کے لیے، اور یہی کیا ہے کل کا موضوع کیا تھا؟ راہ نجات ہی ہے، اور اسی جو راہ نجات ہے اسی سے لوگوں کو دور کر دیا جائے تو شیطان کا کام آسان ہو جائے۔ تو آج یہی تو ہے، اللہ فرماتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب دیکھیے اکثریت کس کی، اور اسی پر فخر کیا جا رہا ہے، اسی پر فخر ہے کہ ہم سچے ہیں اس لیے ہماری کثرت ہے۔ تو کثرت تعداد یہ حق کا معیار بتایا جائے، اور اللہ کہتے ہیں کہ کثرت تعداد جو ہے جاہل ہے، اکثریت کیا ہے؟ جاہل ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جاہل ہے، نہیں معلوم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے، اکثریت کم فہموں کی ہوتی ہے، کچ فہمی لوگ یہ ہوتی ہے، اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے تو بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ شیطان نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن میری چال، میرا داؤ پیچ اس پر نہیں چلے گا، الا عبادک مخلصین،
جو تیرے خالص بندے ہوں گے ان پر میری چال نہیں چلے گی۔ تو خالص مخلصین کا یہاں مفسرین نے جو ترجمہ کیا وہ کہا کہ اس سے مراد موحدین ہیں، توحید پر چلنے والے، ان پر میرا داؤ پیچ نہیں چلے گا۔ وہ قصے کہانیوں میں نہیں پڑتے کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے کتاب اللہ سنت رسول۔ تو شیطان تو وہی سے بھاگ جاتا ہے، عقیدے میں مضبوط ہے، قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق، سلف کے منہج کے مطابق وہ ساری چیزیں سیکھ گئے۔ اب کیسا بھی واقعہ آنے دو فوراً سمجھ میں آ جاتا کہ کہاں کہاں گڑبڑ کی ہے نا، یہ گڑبڑ گھوٹالا کہاں کہاں ہے، فوراً وہ سنتے ہی سمجھ جاتا ہے۔ تو شیطان کا داؤ پیچ میں وہ کبھی آتا نہیں۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ شیطان نے کیا کیا، لوگوں کے دلوں میں شبہ بٹھا دیا۔ وہ یہ کہ قرآن و سنت سمجھنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، اور اس کو کون جان سکتا ہے؟ صرف اور صرف مجتہد ہی جان سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اچھا، اب ان کے نزدیک مجتہد کون، یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اچھا مجتہد، تو کم سے کم اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ یار چلو کم سے کم مجتہد بن لوں پہلے اور پھر قرآن و سنت کو سمجھوں۔ ٹھیک ہے، تو اب مجتہد بننے کے لیے اتنے شروط رکھ دیے ہیں، اتنے شروط، 18 علوم کی ضرورت ہے، 18 علوم کی ضرورت ہے بولے تو، 18 قسم کے علوم، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، 18 علوم اگر کوئی حاصل کرے تب اس کے بعد قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش۔ بعد میں سوچتا ہے کون جائے گا اتنا سارا کرنے، اس سے بہتر یہی ٹھیک ہے کہ قرآن خوانی کرو، دعا دم کے لیے استعمال کرو، اور باقی چلنے دو ایسے ہی۔ تو آج سب سے زیادہ زور اسی پر ہے کہ بچوں کو کم سے کم ناظرہ آ جائے، حافظ قرآن بن جائے، باقی چاہے سمجھے چاہے، کیونکہ یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو مجتہد لوگوں کا کام ہے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، والمجتہد هو الموصوف بکذا وکذا اوصاف لعلہ لا توجد تامہ فی ابی بکر و عمر۔ کہا اتنے علوم کی شرط لگا دی ہے ان لوگوں نے، شیطان نے، اور شیطان صفت انسانوں نے، کہ اگر ان علوم اور اس معیار پر ابو بکر عمر کو تولا جائے تو بھی نہ ہوگا، کہ ابو بکر اور عمر کو بھی اس میدان پر لا کر کے تولا جائے تو وہ بھی مجتہد نہیں ہے۔ تو ایسی شرط لگا دی۔ تو آج یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ تو یہ شیطان کا جو شبہ تھا، اس شبہ کو اس نے کیسے کارگر بنایا، یعنی ایسا مشکل اور پیچیدہ راستہ لوگوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا کہ آدمی اس طرف قدم ہی نہ بڑھائے، اتنا مشکل تھا۔ تو شبہ کیا ہے؟ شبہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن و سنت کون سمجھ سکتا ہے؟ صرف مجتہد ہی سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، مجتہد کون؟ ہاں، جو 18 علوم جانے، ٹھیک ہے، جو 18 علوم جانے، اتنے علوم کا ماہر ہونا، تب وہ جا کر کے کیا بنتا ہے؟ مجتہد۔ اب جب مجتہد بن گیا تبھی قرآن و سنت کو ہاتھ لگائے، بس، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ معیار ہے کہ اب یہ علوم تو تھے ہی اس زمانے میں، تو ابو بکر عمر صحابہ تو اس سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے، خارج ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جتنے اصول انہوں نے وضع کیے، بنائے، کیا ہے؟ ان کی اپنی بنائی ہوئی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا دل میں، اور اس وسوسے کے شکار جو ہے شیطان صفت انسان ہوئے، اور اس طرح سے انہوں نے قرآن و سنت تک لوگوں کی پہنچ نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے اتنے سارے شرائط لگا دی۔ اب آدمی پہنچ ہی نہیں پائے گا وہاں تک جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس گیم کا لیبل ہی بڑا ہارڈ ہے کہ نہیں؟ ہم وہاں تک جا ہی نہیں سکتا، آخری پڑاؤ تک پہنچنے کے لیے بڑا مشکل ہے۔
اس سے بہتر آدمی سوچتا پہلے ہی ہمت توڑ دیتا، جانا ہی نہیں ہوتا، جو کچھ سننے سنانے میں آ جائے بس وہیں تک محدود رہتا ہے پوری زندگی، بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ علماء کے لیے کہا گیا، نہیں، عام لوگوں کو اللہ نے خطاب کیا۔ تدبر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں اس کے اندر؟ کیونکہ ہر ایک جانتا ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ آسان بنا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو کیا ہے؟ آسان بنا دیا۔ کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن میں نصیحت کی باتیں ہیں تو اس کو ہم نے آسان، اب حضرت موسیٰ کے واقعات، حضرت نوح کے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات، تمام انبیاء کے، سورہ انبیاء ہی اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا۔ سورۃ القصص ہے، بہت سارے قصے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے۔ اب اس کے لیے بھی کون سا علم ہونا سمجھنے کے لیے؟ ایک قصے کیوں بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، واقعات کیوں بیان کیے، مثالیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں مختلف انداز میں، کافرین کی مثال، منافقین کی مثال، گمراہ قوموں کی مثال، شرک کے جو مشرکین ہیں ان کی مثال، مختلف انداز میں اللہ نے، اس کے لیے کون سا الگ سے کوئی فہم چاہیے کہ آدمی جو ہے کچھ اور سیکھ کر کے آئے پھر اس کو سمجھے؟ نہیں، ایک عام انسان کے لیے ہے۔ ہاں جو گہرائی کی باتیں وہ ٹھیک ہے، لیکن عام باتیں تو آدمی سمجھ ہی سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک عام انسان اپنی وسعت کے مطابق قرآن سمجھے اور اس کو سیکھے۔ عام انسان اپنی وسعت کے مطابق جتنا سمجھ سکتا ہے، جتنا وہ جو ہے یاد رکھ سکتا ہے، اتنا وہ پڑھے۔ بھائی قرآن آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو، جو آپ کو سمجھ میں آئے اتنا تو سمجھو کم سے کم۔ اور اسی طرح سے دوسرا طبقہ کہ ایک طالب علم، ایک پڑھنے والا، وہ اپنے اعتبار سے قرآن کو سیکھے سمجھے، اور ایک جو علماء ہیں، علماء کا طبقہ ہے، علماء اپنے اعتبار سے، تو ہر ایک کا الگ الگ حصہ ہے اس کے اندر۔ ایک عام انسان اپنا حصہ لے لے، ایک طالب علم اپنا حصہ لے لے، ایک عالم جو ہے اپنا حصہ لے لے اس میں سے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ نہیں، صرف حصہ، یہ پورے کا پورا کیا ہے؟ صرف مجتہد کا حصہ ہے، باقی اس میں کسی کا حصہ داری نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کیا ہے؟ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے؟ آسمان سے بارش برسائی۔ اور دیکھیے بڑی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، کن لوگوں کی؟ ایسے ہی طبقے، گروہ در گروہ لوگوں کی مثال دی ہے کہ دیکھو بارش جیسے برستی ہے تو کچھ زمین کیا ہوتی ہے؟ نرم ہوتی ہے، تو کیا کرتی؟ نرم ہونے کی وجہ سے پانی اپنے اندر کیا کر لیتی ہے؟ جذب کر لیتی ہے۔ اب وہ کھیتی کی زمین ہے، زرخیز ہے، پانی جذب کیا تو پھر اس میں سے پودے نکلے، ایک فائدہ ہوا اس کا۔ اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہیں جو بنجر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بنجر ہوتے ہیں، وہاں کچھ اگتا نہیں، کچھ بھی نہیں اگتا، کتنے بھی بارش ہو دو، اور نہ ہی وہ پانی اپنے اندر کیا کرتا ہے؟ جذب کرتا ہے۔ زمینیں سخت ہیں، نہ پانی جذب کرتا، نہ کچھ اگانے کی اس کی صلاحیت ہوتی ہے، تو لیتا بھی نہیں، تو لے گا نہیں، تو جب کیا بولتے ہیں؟ ان پٹ اور آؤٹ پٹ۔ ہاں، نہ لے رہا ہے، جب لیا ہی نہیں تو دے گا کیا؟ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے کیا ہے کہ کم سے کم زمین تو سخت ہے، لیکن کیا ہے؟ پانی کچھ کھڈے کھڈے ہیں، پانی اس میں جمع کر لیتا ہے، خود کا فائدہ تو نہیں ہوا لیکن کیا ہے؟ دوسرے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، فصالت، وہ بارش کا پانی بہا مختلف وادیوں میں، مختلف زمینوں پر، تو جو جیسی زمین تھی اس نے ویسا کیا کر لیا؟ اب یہ تھوڑی ہے کہ زمین پہ بارش ہو اور اس کے بعد جو ہے زمین یہ بولے کہ نہیں، جو چٹان ہو یا ندی نالے ہو بولے یہ صرف ہمارا ہے، تم نے ذرا بھی نہیں پانی لینا زمین میں سے،
تو یہ ہو گیا معاملہ سب سے کہ یہ پورا کا پورا جو ہے خاص گروہ کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ایک زمین، ایک بارش کی طرح سے ہے، جو جتنا چاہے اس سے کیا ہو جائے، سیراب ہو جائے۔ بھائی آپ کو جتنا پیاس لگا آپ اتنا ہی پیئیں گے، ان کو دیکھ کے تھوڑی پی سکتے ہیں، ہاں ہے کہ نہیں؟ انہوں 5 لیٹر پیے تو میں بھی 5 لیٹر پیوں گا، آپ کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ انہوں 10 روٹی کھاتے، ان کو دیکھ کے میں بھی 10 روٹی کھاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ آپ کا جتنا ہے اتنا آپ کھاؤ، دوسری کی دیکھ کے کیسے کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ تو بالکل ایسے ہی معاملہ ہے، دوسرے کو دیکھ کر کے ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے اور کس اعتبار سے ہم اس کو لے سکتے ہیں، وہ اعتبار سے آپ قرآن کو لیجئے۔ تو بہرحال یہ کہا گیا کہ قرآن سمجھنا جو ہے یہ صرف اور صرف مجتہد کا کام ہے، اور مجتہد وہ ہوں گا جس کے اندر فلاں 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 اوصاف پائے جائیں گے۔ صاحب کتاب محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اتنے شرائط لگا دیے کہ ابو بکر عمر بھی ان کے میزان پر مجتہد نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہی صرف نہیں، فَإِن لَمْ يَكُنِ الْإِنسَانُ كَذَلِكَ فَلْيُعْرِضْ عَنْهُمَا فَرْضًا حَتَمًا لَا شَكَّ وَلَا إِشْكَالَ۔ کہتے ہیں کہ جب اتنے شرط لگا دیے گئے تو گویا کہ لوگوں کے اوپر یا لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ جو ایسا ہو وہی قرآن چھوئے، وہی قرآن پڑھے، وہی احادیث ترجمے کے ساتھ پڑھے، ورنہ کیا کرے، وہ قطعی ہاتھ نہ لگائے اس کو۔ یہی بات بنی، وہ قطعی ہاتھ نہ لگائے۔ اور جو انسان جس کے پاس یہ 18 علوم نہیں ہے، مجتہد نہیں، وہ بیچارہ ہدایت کے خاطر کچھ مل جائے قرآن سے، اس کے خاطر وہ سوچتا ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے کسی مسجد میں، یا وہ خود اپنی کوشش کرتا ہے، تو ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے، یہ پاگل آدمی ہے، بگڑا ہوا ہے، زندیق ہے، یہ کیا ہوگا، گمراہ ہوگا۔ تو قرآن ہدایت کی غرض سے پڑھنے والا انسان آج کیا ہو گیا، گمراہ، وہ گمراہ ہے۔ اب قرآن بھی گمراہی کا سبب ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے دیا؟ ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہ، کتاب اللہ ہے، گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہیں گے، قرآن اور سنت کو۔ نبی کہتے ہیں کہ گمراہ نہیں ہوگے اس کو پکڑنے سے، یہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑو گے تو کیا ہو جائے، پکڑنے والا کیا ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ یہ خاص ہی لوگ اس کو اٹھائیں گے اور چھوئیں گے۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ آج غیر مسلموں کی طرح سے کہ رامائن پہ یا ویدوں پہ صرف کس کا اختیار ہے، برہمنوں کا۔ بات سمجھ میں آئی گی؟ ہاں بس، یعنی وید کا علم اگر کوئی حاصل کر سکتا ہے تو کون، برہمن، ان کے علاوہ کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آج یہی کہ قرآن پہ اختیار صرف برہمن کا ہے، ان کے نزدیک جو برہمن ہے۔ تو یہ ایک چیز بتا گئی، باقی دیگر لوگ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، ایسا معاملہ۔ اب ایک آدمی اس کو سمجھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں قرآن میں مختلف انداز میں سمجھایا کہ قرآن ہم نے آسان کیا ہے ہر قسم کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کے ہر انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے لوگوں کے ذہنوں کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا، توحید کو، شرک کو، واقعات مختلف۔ دیکھیے واقعات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کسی ایک سورہ میں نہیں، مختلف سورہ، مختلف حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جیسا لگا وہاں وہ اعتبار سے اس کو بیان کیا۔ یا انبیاء کے واقعات ایسے بکھرے ہیں قرآن کے اندر، ایک جا نہیں کہ ایک واقعہ شروع کیے اور اس کو ان تک ختم کر ڈالے،
صرف ایک ہی واقعہ ہے جو قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ ایک صورت میں محدود کیا ہے، باقی جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو کہاں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جہاں جیسی ضرورت تھی۔ تو یہ اہتمام قرآن میں کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کہ یہ ہر ایک کے لیے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے اس کا سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا، کیونکہ کتاب ہدایت ہے، اگر یہی نہیں ہے تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ اگر یہ اتنا مشکل کام ہے تو ہدایت کیسا ملے گی؟ مکہ والے جنہیں عامی کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ اچھا یہ جو پڑھ کر کے بنے 18 لوگ، بس اب انہیں لوگوں کے لیے خاص ہے، باقی لوگوں نے پڑھ کر کے وہاں تک جانا نہیں۔ تو آج حالات ایسے ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لعنت زدہ شبہات کا رد قرآن میں مختلف انداز میں کیا ہے کہ شیطان جو کیسے کیسے قرآن سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ آج بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس طرح کی باتیں کرنے والے، ایسی سوچ رکھنے والے، ان میں سے اکثر پر اللہ کا حکم جو ہے کیا ہو گیا، ثابت ہو چکا ہے، ختم۔ اب ان سے ہدایت کی امید نہیں کی جا سکتی، ایمان نہیں لائے، یہ سنبھلیں گے نہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کے گردنوں میں بیڑیاں ڈال دی، اب جھکتے ہی نہیں، دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش، فَهِيَ الْأَذْقَانِ، کانوں تک ہے یہ، یعنی پورا گردن جھکتا ہی نہیں نیچے، مطلب بیڑی لگا دیا جائے، جیسے وہ پٹا ہوتا ہے نا گردن کا باندھنے، تو آدمی کتنا نیچے جھکا پائے گا؟ نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہم نے کیا ہے، گردن میں بیڑیاں لگا دی، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو اب جو ہے کیا ہو رہا ہے، وہ بالکل جھکے پڑے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آگے پیچھے ہر طرف ہم نے دیوار کھڑی کر دی۔ جب ایک آدمی ہدایت طلب کرنا چاہتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، اس کے ہدایت کے راستے بھی مسدود کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈھانک دیا، اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ چاہے ان کو نصیحت کرو مت کرو، یا ایسے لوگ ہیں جو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، انما تنذر من اتبع الذکر، ہاں، اسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، کس کے؟ جو ذکر اور نصیحت کی پیروی کرتا ہے۔ اب ذکر کیا ہے؟ قرآن عزیز۔ تو جو قرآن پڑھتے ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو انہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ اور کیسا سمجھیں گے دین کو؟ تو دین کو وہی سمجھتا ہے جو ذکر کی اتباع کرتا ہے، یعنی قرآن کی اتباع کرتا ہے، اس پر چلتا ہے۔ وہ خشی الرحمن بالغیب، اور بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو اے نبی اسی کو خوشخبری دے دیجیے جنت کی، اور جنت میں ایک مغفرت کی، اور اسی طرح سے جو ہے ایک بہترین اجر کی۔ تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، ایک تو یہ کہ قرآن سے اعراض کرنے والوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ ذکر کیا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے کہ قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کا بڑا جو ہے احسان ہے۔ تو یہاں تک جو ہے بات بیان کی گئی، یہ چھٹا اصول تھا کہ شیطان کی تیار کردہ شبہہ اس کی رد کی جائے۔ وہ شبہہ کیا ہے
کہ قرآن کا سمجھنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن صرف کون سمجھے گا؟ جو مجتہد ہوگا، اور مجتہد کون ہوگا؟ جس کے اندر فلاں 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 صفات پائے جائیں گے، فلاں فلاں علوم کہ وہ ماہر ہوں گے، وہی قرآن سمجھیں گے۔ لہذا عام لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ قرآن کو اٹھائیں، سنت کو اٹھائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یا سمجھائیں۔ عام لوگوں کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شبہات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے واضح طور سے مختلف انداز میں اللہ نے بیان فرمائے کہ کیا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی شبہات ہیں، بلکہ کیا ہے قرآن کا معاملہ؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اور اسی لیے الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، بعض جگہوں پہ کیا ہے؟ هُدًى لِّلنَّاسِ، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس تو یہاں تھوڑی اللہ نے کہا کہ صرف علماء کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تو کہیں هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کہا، کہیں هُدًى لِّلنَّاسِ کہا اللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد آخر میں صاحب کتاب دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنے اس رسالے کو ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَآخِرُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام قسم تعریف اس رب کی جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر، اور اسی طرح سے ان تمام لوگوں پر جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ بہرحال ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 6 اصول مکمل کیے تقریباً 7 دروس میں، اور اسی طرح سے ہم دعا کرتے ہیں صاحب رسالہ کے لیے بھی کہ انہوں نے جو محنتیں کی، جو مشقتیں اٹھائیں، توحید کے راستے میں جو اذیتیں انہوں نے برداشت کی، اور اپنے ان محنتوں اور مشقتوں کے ثمرات، اس کے نتائج کتابی شکل میں ہم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ان قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور ان کے لیے جو ہے آخرت میں ان کے میزان میں اس کو بڑی نیکی اللہ رب العالمین اس کو بنائے ان کے حق میں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھرے۔ الہ العالمین ہم سب کو یہ جو اصول ہم نے 6 پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اسے اپنانے کی اور شیطان کے ہر قسم کے شر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ وہ آیت بھی ہے جو ہمارے فطرت سے اعراض کرے گا، ہاں روٹی تنگ کرتے ہیں۔ برابر، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔